رحمۃ اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ذات گرامی کو بالخصوص آج کے جمعہ میں موضوع سخن بنایا، اس کی وجہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اس سے قبل میں چند اشعار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام اہل سنت آپ کی بارگاہ میں منقبت کی پیش کرتا ہوں کہ جہاں میں آج بھی چرچا ہے اعلیٰ حضرت کا، جہاں میں آج بھی چرچا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور زبان خلق پہ نعرہ ہے اعلیٰ حضرت کا، زبان خلق پہ نعرہ ہے اعلیٰ حضرت کا، در رسول سے ہرگز ہٹا نہیں سکتے، در رسول سے ہرگز ہٹا نہیں سکتے، رسول پاک سے رشتہ ہے اعلیٰ حضرت کا، رسول پاک سے رشتہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور لگایا آنکھوں سے اپنے ہدایت بخشش، یا معروف آپ کا ایک مجلہ اور نعتیہ کلام نعتیہ جو آپ کی چھوٹی سی ہدایت کے بخش دیکھیں آپ تو اس کا بھی مقابل کوئی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لگایا آنکھوں سے اپنے ہدایت بخشش، کلام عشق میں ڈوبا ہے اعلیٰ حضرت کا، کلام عشق میں ڈوبا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے بھی، لیکن کتابیں تو بہت دیکھی ہیں میں نے بھی، لیکن نمایاں جن میں شعرا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اور اگر میں اس کو یوں پر بیان کر دوں، کتابیں فتووں کی دیکھی ہیں میں نے بھی، لیکن کتابیں فتووں کی دیکھی ہیں میں نے بھی، لیکن نمایاں فتووں میں فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، نمایاں فتووں میں فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور جہان علم و ادب میں یہ چرچا ہوتا ہے، جہان علم و ادب میں یہ چرچا ہوتا ہے، وہابیوں پہ بھی سکہ ہے اعلیٰ حضرت کا، وہابیوں پہ بھی سکہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور رضا کے فیض سے حصہ ملا بریلی میں، رضا کے فیض سے حصہ ملا بریلی میں، زبان عبد پہ خطبہ ہے اعلیٰ حضرت کا، زبان عبد پہ خطبہ ہے اعلیٰ حضرت کا، جہاں میں آج بھی چرچا ہے اعلیٰ حضرت کا، زبان خلق پہ نعرہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکز، آپ کی ذات گرامی کو چند منٹس میں، چند گھنٹوں میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی شخصیت پر اگر گفتگو کرنے لگ جائیں تو گھنٹوں درکار ہے، گھنٹوں، اور آپ کی شخصیت میں جتنے پہلو، اگر ان پہلوؤں میں کسی ایک پہلو پر بھی گفتگو کرنے لگ جائے تو اس میں بھی گھنٹوں درکار ہے، کئی موضوعات ہیں، پھر ان کے کئی گوشے ہیں، کیا کیا چیز سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ذات سے اس کو موضوع سخن بنایا جائے۔ اگر میں صرف اتنا ہی کہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے صرف علم کی بات کی جائے تو علمی کمال جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پہلے تو تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ 54 علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہے، پھر جب اور تحقیق کی تو پتہ چلا نہیں 55 سے زیادہ 100 علوم، پھر اور سے بھی زیادہ علوم، پھر اب تک اعلیٰ حضرت کی ذات پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کتنے علوم تھے جن پر دسترس میں سیدی اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی۔ اور ایسی ذات کے بارے میں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہیں حضرت کیوں نہیں
یہ کہوں گا کہ جس کی ذات ہی تمام حضرتوں میں نمایاں ہو پھر اس کو حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہی کہا جاتا ہے۔ بہت ساری گفتگو کرنے کو ہے لیکن آج صرف اور صرف موضوع صحبت بنانے کی وجہ یہ ہے، ویسے تو ماہ جمادی الثانی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور چند دن بعد ماہ رجب المرجب جو ہے وہ جلوہ گر ہوگا اور ہم ماہ رجب المرجب میں داخل ہو جائیں گے۔ آج گفتگو ماہ رجب المرجب کی فضیلت پر ہونی چاہیے تھی، لیکن جب سیدی امام احمد رضا کی بات ہو اور آپ پر چلنے والی زبانیں ہوں اور آپ کے لیے ایسی زبانیں ہوں کہ جن کو کاٹنے کی بھی ضرورت ہے، جن کا سرد باب کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو غلام رضا کیوں میدان میں نہ اترے؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے جہاں ہمیں فتنوں سے بچایا ہے، ہم بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے غلام ہیں، ہم بھی سیدی اعلیٰ حضرت کو ان فتنوں سے بچا کر انشاءاللہ العظیم کا سرد باب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو عزتوں سے نوازا ہے، کریم آقا علیہ السلام کی جو نظر عنایت نظر شفقت سیدی اعلیٰ حضرت پر ہے، تو پھر کوئی آئے مائی کا لال کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی گفتگو کر رہا ہو، آج نہیں بلکہ کئی سال پہلے بھی اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی، لیکن علماء نے ان لوگوں کی زبانوں پر تالے لگائے اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو امام احمد رضا سے پھرتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے تو یہ لکھا نا، حضور کے لیے کلام لکھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور اگر میں بطور منقبت اس کو سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے پیش کروں تو پھر میں کہوں امام احمد رضا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، ان کا حال بھی یہی ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن کو جس نے چھوڑا ہے وہ راہ راست سے بھٹکا ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، اگر اس کو مختصر میں یوں بھی بیان کر دوں کہ سیدی امام احمد رضا آپ کی ذات پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو پھر سمجھ لو کہ اس نے حضور سیدی غوث اعظم پہ بھی انگلی اٹھائی ہے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر پر بھی زبان اپنی کھولی ہے، اس نے بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جتنے بزرگان دین ہیں سب کی شان میں اگر کسی نے قصیدے لکھے ہیں، سب کو اگر کسی نے نمایاں کیا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت کرام ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، تمام لوگوں کی تمام ان اولیاء صوفیاء بزرگان دین کو اگر کسی شخص نے نمایاں کیا اور ان کے دامن سے وابستہ کیا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ پھر کو کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ ان تکالیف کا علاج بھی ہم جیسے غلاموں کے پاس ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، جو جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہم جیسے غلاموں کے پاس آئے، اس تکلیف کا علاج ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی فضل و کرم سے، اس لیے کہ ہم نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کی ذات میں ہم اگر دیکھیں تو کہیں پر غوث اعظم کی شخصیت نظر آتی ہے، کہیں پر امام اعظم کی شخصیت نظر آتی ہے، اور پھر سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہم اگر بات یوں کی جا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، حضرت کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو پھر میں ان کو ایک سجیشن دیتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر اعلیٰ حضرت پر آپ کو اعلیٰ حضرت کہنے پر اعتراض ہے تو پھر ان ناہنجاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ بھی حضرت لگوانا چھوڑ دیں، اگر وہ اس لائق ہیں کہ وہ حضرت کہلوائیں تو حضرت لگوائیں، وگرنہ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات کو نہ چھیڑیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے زمانے کے جتنے بھی جو لوگ تھے، اگر اس سے بھی پہلے اگر ہم چلے جائیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کا دورہ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر المومنین، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب مثال کے طور پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اکبر کا لفظ لگایا جاتا ہے، اکبر تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے ساتھ فاروق اعظم کا لفظ لگایا جاتا ہے، اعظم سب سے بڑے کو کہتے ہیں اکبر، اور
اس انداز میں، اور پھر اگر ان آپس میں ان لوگوں میں بھی تفاوت کیا جائے تو کیا صدیق عمر کی ذات نہیں تھی؟ کیا فاروق ابو بکر کی ذات نہیں تھی؟ کیا غنی ان دونوں کا کمال نہیں تھا؟ چاروں خلفاء میں کیا جو ہے وہ غنا نہیں تھا؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کی جہاں شجاعت کی بات کی جاتی ہے، تو میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا بہادر نہیں تھے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے بہادر کسی ذات کو آپ نے پایا کہ جہاں پر جنہوں نے 22 لاکھ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو، اس سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حیدر کرار حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان میں آپس میں جو تفاوت ہے ہم اس کو دیکھیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایک طرف سے انکاری ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ دو لوگوں کے درمیان اس کو سمجھیں کہ دو لوگوں کے درمیان اگر مقابلہ کرنا ہو تو پھر ایک کو زیادہ فضیلت دی جائے۔ مثال کے طور پر کلاس کے اندر 50 بچے ہیں، اب ان 50 بچوں میں سے 10 بچے ایسے ہیں جو پڑھنے میں اچھے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو پھر ہم ان کو کیا کہیں گے کہ یہ بچے کلاس میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اب اگر ان کو اعلیٰ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو باقی بچے تھے کیا ان کے لیے گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ان کے مقابلے میں وہ کم ہیں، لیکن یہ جو 10 ہیں یہ اعلیٰ ہیں۔ پھر ان 10 میں بھی اگر مقابلہ کیا جائے تو پھر ان 10 میں بھی ایک بچے کو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، یہ سب بچوں میں اعلیٰ ہے۔ تو اب جو سیکنڈ والا تھا اس نے بھی محنت کی، تھرڈ والے نے بھی محنت کی، جتنے بھی نیچے آتے جائے درجات ان تمام نے محنت کی، پاس سارے ہو گئے، لیکن اعلیٰ ہم نے ایک ہی کو کہا، فرسٹ پوزیشن ایک ہی کو دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں تفاوت کرنے کو، اور یہ جو لفظ اعلیٰ صیغہ استعمال کیا گیا ہے نا، تو اعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے فضیلت دینا، اس میں تفضیل کا معنی کیا ہے؟ کسی کو فضیلت دینا۔ اب اس کو میں قرآن مجید فرقان حمید سے تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چند آیات بینات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائی، جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اب اس میں لفظ آ رہا ہے اعلیٰ۔ اب یہاں پر دوسری چیز بیان کی تسبیح، اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، جو کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا اعلیٰ علوم سے اس میں تفضیل ہے، تو مطلب یہ ہوا سب سے بڑھ کر علوم کون ہوا؟ اللہ ہوا نا، اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر ہم اس میں تفضیل کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلیٰ وهو العزیز الحکیم۔ پھر آگے قرآن میں ارشاد فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وله المثل الاعلیٰ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر فرمایا لا یسمعون الا الملاء الاعلیٰ ویقذفون من کل جانب۔ آگے فرمایا ما کان لی من علم بالملاء الاعلیٰ اذ یختصمون وهو بالافق الاعلیٰ فقال انا ربکم الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ الا ابتغاء وجہ ربک الاعلیٰ